دیکھ لیں آپ اداکارائیں کس طرح کی ہیں اور ان کی ذہنی اپروچ کیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا نا, وہ مسلمان تھے کہ آپ کا اور ہمارا دین ایک جیسا ہی ہے جی. اپنا ایک پروپیگیٹ کیا گیا, اپنی ایک کہانی بنائی گئی, عوام کے سامنے رکھ, اس سے خود بیک فٹ پہ چلی گئی پاکستان تحریک انصاف. وہ 14 روپے والا معاملہ بھی واپس ہو گیا کہیں. آپ سب پر سلامتی ہو جی, میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی میں کچھ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے, اور جو جلسے انہوں نے گزشتہ منسوخ کیے تھے, اب ایک اور بڑا جلسہ جو ہے وہ انہوں نے منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا, اور اس کا اعلان جو ہے وہ شوکت بسرا صاحب نے کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جلسہ ہم منسوخ کر رہے ہیں, یہ جلسہ ہم نہیں کر رہے, اور یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اپنی تحریک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ساری مضبوطی ایک طرف کو ہی لگانا چاہتے ہیں. لیکن ان کی یہ جو پلاننگ ہے, اس کے اوپر بات چیت کرنے سے پہلے ایک ویڈیو کا تذکرہ کرنا ہے آپ کے ساتھ. وہ ویڈیو کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس معاشرے کے رہنے والے ہیں, اور ہماری جو پرورش ہوتی ہے یا ہماری جو ذہن سازی ہوتی ہے وہ کن بنیادوں کے اوپر ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, سرچنگ کرتے ہوئے ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی, اور میں نے دیکھا تو اس کے اندر ایک خاتون مخاطب تھیں. کامنٹس کے مطابق جو اس کے نیچے کامنٹس تھے, میں اپنی لا علمی کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں, میں ان خاتون کے بارے میں پہلے سے نہیں جانتا, تو اس میں نیچے لکھا گیا تھا کہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری میں اس طرح کی اداکارہ ہیں. دیکھ لیں آپ اداکارائیں کس طرح کی ہیں اور ان کی ذہنی اپروچ کیا ہے اور ان کی معلومات کیا ہیں. میں معلومات کا نہ ہونا جاہلیت نہیں سمجھتا. میرے نزدیک جاہلیت وہ ہے کہ آپ کے پاس غلط معلومات ہوں اور آپ انہیں انڈورس کر رہے ہو. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر کوئی فتویٰ لگنا چاہیے یا ان کے خلاف کوئی کمپین چلنی چاہیے, لیکن صرف بات یہ ہے کہ جب آپ کسی شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہوں, یعنی مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بیٹھا داتا صاحب کے بارے میں کوئی بات کر دوں اور میں اس کی تحقیق بھی نہ کرنا چاہوں, مجھے کوئی بتائے اور میں سینہ بسینہ لوگوں تک پہنچا دوں اور میں اس کی تحقیق بھی نہ کروں, تو یہ غلط بات ہے اور اس پہ میری پکڑ ہوگی. تو ایسی ہی صورتحال میں آپ کسی ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں کہ جو بانی اس ملک کا, اور آپ اس کے بارے میں بات کریں اور اتنی لا علمی کا اظہار کریں کہ اس سے مختلف سوالات جنم لینا شروع ہو جائیں, تو پھر سوال بنتا ہے. لیکن میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اس بنیاد کے اوپر نہ تو پکڑ ہونی چاہیے, نہ کوئی فتویٰ لگنا چاہیے, نہ کوئی انتشار والی کیفیت ہونی چاہیے. لیکن یہ صرف ایک پیغام ہے کہ کم از کم اپنی معلومات کو بہتر کر لیں, اپنے مطالعے کو بہتر کر لیں, یا پھر گفتگو سے ہی گریز کریں. گفتگو کر کے سوڈو انٹلیکچوئل بننے کی ضرورت نہیں. اور اس میں سوال یہ کیا گیا کہ دیکھیں جی پاکستان کے لیے کس نے کیا کیا. انہوں نے کہا جی کہ مسلمانوں نے کیا کیا. کہا جی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھیں کیا کچھ کیا. تو انہوں نے کہا جی قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا نا, تو وہ مسلمان تھے, مسلمان تو نہیں تھے, وہ تو پارسی تھے, اور جو پارسی ہیں ان کی بڑی جدوجہد ہے پاکستان بنانے میں. کہا گیا محترمہ وہ مسلمان تھے. تو وہ آگے سے اچنبے کا اظہار نہیں کیا, انہوں نے پریشانی چہرے کے اوپر نہیں مسلط کی. میں نے کہا جی نہیں, ان کے بارے میں 2 ڈیبیٹس ہوتی ہیں. کون سی ڈیبیٹس ہوتی ہیں؟ وہ 2 ملکی نظریہ کون سا ہے, وہ مسلم اور ہندو مذاہب کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ کیا ہے, یعنی وہ اس بنیاد کے اوپر ملک کی جو تعبیر ہوئی تھی وہ کیا ہے. اور پھر جب مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا حصول ممکن ہو پایا کس کی وجہ سے, قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے, تو پھر پارسوں جو ہے ان کے لیے ہونا چاہیے تھا. پارسی لوگ یہاں پہ ہوتے, ہماری پھر جگہ ہی نہیں بنتی, ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. لیکن جس ملک کے اندر بڑے عہدوں پر بیٹھے رہنے والے وہ کسی ملک کی سرحدیں ملا دیں, یا جس ملک میں بیٹھے رہنے والے صرف یہ کہیں کہ آپ کا اور ہمارا دین ایک جیسا ہی ہے جی, آپ بھی ویسا ہی کام کرتے ہیں, ہم بھی ویسا ہی کام کرتے ہیں, بس نام مختلف ہیں جی. جب اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہو, یا اس طرح کے ہمارے اوپر لوگ مسلط ہوئے ہوں, یا اس طرح کی ہمیں جو ہے وہ علم کی ترویج کی جاتی ہو, تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ پاکستان میں پھر پنپ کے سامنے آئیں گے اور کس طرح کے لوگ پھر بعد میں لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. چلے امید کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ یعنی میرے پاس اگر نہیں معلومات تو مجھے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھنا چاہیے. ضروری تو نہیں کہ بولنا ہی بہت اہم ہے, خاموشی بھی اختیار کی جا سکتی ہے, یا پھر پرانے ہی کچھ دوہرا لیں. یعنی ویلاگ کسی دن کرنے بیٹھ جاؤں اور میرے پاس انفارمیشن نہ اور مجھے ہو کہ میں نے ویلاگ کرنا ہے, تو میں جھوٹا ہی کر دوں, کیا ہواؤں میں ہی کر دوں. تو یعنی صورتحال تو یہی ہے نا, کئی لوگ ایسے ہی اپناتے ہیں کہ ہواؤں میں ہی کر دیا, بس ٹھیک ہے یار آج کرنا تھا, تمام حجت کرنی تھی کر لی. میں پرانا دوہرا لینے میں آر محسوس نہیں کرتا
کہ پرانی انفارمیشن دوبارہ دہرا لی. میں اس پہ آر محسوس نہیں کرتا, لیکن میں آر اس دن محسوس کروں گا کہ جس دن میرے پاس معلومات نہیں ہوں گی اور میں غلط بیانی کے طور کے اوپر اپنا ایک پروپیگیٹ کیا گیا, اپنی ایک کہانی بنائی گئی, عوام کے سامنے رکھ دوں گا. مجھے اس پہ آر محسوس ہوتی ہے, پریشانی محسوس ہوتی ہے کہ کل کو اٹھ کے کوئی کہہ دے, کسی کا نام لے دوں, کسی سے منسوب کر کے کوئی بات کر دو, اٹھ کے کوئی کہہ دے بھائی میں تو ایسی کوئی گل ہی نہیں کی تھی, تم کدھروں. تو میرے لیے وہ جو چیز ہے وہ زیادہ معنی رکھتی ہے کہ اگر کوئی مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دینا تو وہ میرے لیے مشکل ہو جائے گی. مجھے اپنی ساخت کو برقرار رکھنا یا اپنی شخصیت کو برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا. تو میں اس زمین کے اندر اگر نہیں معلومات تو چھوڑ. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا جلسہ ہونا تھا اور وہ اسلام آباد کے جلسے کے بعد کا جلسہ تھا, یعنی لاہور کا جلسہ, جس جلسے کی اجازت بھی پاکستان تحریک انصاف کو مل رکھی ہے, یعنی 27 اگست کا جلسہ, کہ انہوں نے بارہا کوششیں کی. یہ عدالت عالیہ کے پاس بھی گئے, ہائی کورٹ نے شہری جو انتظامیہ اسے بھی باز پرس کی, پھر جوابات بھی طلب کیے, پھر ان سے پوچھا کہ 144 صرف انہی کے لیے, پھر ان سے تعویلیں پوچھیں. ان دنوں میں جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ اسلام آباد میں جاری تھا, اسی کی بنیاد کے اوپر پھر یہ فیصلہ ہوا جی ٹھیک ہے جی جو ہے 14 اگست کو انہوں نے اجازت مانگی تھی, نہیں دی گئی. 14 اگست کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے مانگی, انہیں بھی نہیں دی. 14 اگست کو پھر کسی اور نے مانگی, وہ بھی نہیں دی. پھر انہوں نے 13 اگست کو مانگی, وہ بھی نہیں دی. پھر 15 اگست کو مانگی, وہ بھی نہیں دی. اس کے بعد بالآخر انہوں نے دے دی تھی 27 اگست کو آپ کو جلسے کی اجازت ہے. شہ سرخیوں کی زینت بنی یہ خبر. لیکن اب آ کے جس جلسے کی اجازت ابھی تک موجود ہے اس سے خود بیک فٹ پہ چلے گی پاکستان تحریک انصاف. انہوں نے کہا جی کہ لاہور کا جلسہ اب ہم نہیں کریں گے, پہلے ہوگا اسلام آباد کا جلسہ, یعنی 8 ستمبر کا جلسہ. اب 8 ستمبر کے جلسے کے لیے پوری کوشش کریں. کیا یہ ایک اپرچونٹی گوائی جا رہی ہے کہ اگر ایک, کیونکہ اب اس اعلان کے بعد تو حکومت قطعی طور پہ این او سی کو کینسل نہیں کرے گی لاہور والے کو, وہ تو اسے جواز کے طور پہ رکھے گی. اور کل کو اگر 8 ستمبر کے جلسے کے این او سی کو منسوخ کر دیا جاتا ہے تو وہ اسے جواز کے طور پہ رکھے گی پھر بھی, کہ دیکھیں جی اگر ہم نے منسوخ ہی کرنا ہوتا تو ہم وہ نہ کر دیتے منسوخ, وہ تو نہیں ہم نے کیا, یہ کہ کچھ وجوہات کی بنیاد پہ کیا ہے نا, تو وہاں پہ کر لیتے جلسہ. پاکستان تحریک انصاف کی منطق یہ ہے کہ ایک بار پورا زور لگا لیا جائے, جتنا ہے پوری طاقت کے ساتھ وہ زور لگا کے یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام آباد کے اندر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ جو ہے وہ کیا گیا, اور مرکزی لیڈر, مین لیڈر کی غیر موجودگی. یہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لیڈر منظر عام پہ نہیں ہے, لیڈر کو دیکھنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں, لیڈر پھر بھی نہیں ہے. مرکزی قیادت میں سے پرانے لوگ جو تھے وہ بھی سٹیج کے اوپر موجود نہیں ہوں گے. اس سب کے باوجود انہیں پاور شو کرنا, اور وہ پاور شو کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو یہ ترتیب دے رہے ہیں کہ سارے جلسے جو پلان کیے ہوئے تھے, جن کے اوپر تیاریاں کرنی تھی, سب کو روک دیا جائے. لاہور کا جلسہ جس کے لیے آدھی پلاننگ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو گئی تھی, بادشاہت بھی کر لی تھی, جنہوں نے وہاں پہ انتظامات کر رہے تھے ان سے بھی باتیں کر لی گئی تھیں, ساؤنڈ سسٹم والوں سے یا کنٹینرز والوں سے, ان سب سے باتیں کر لی گئی تھی. پوری وہاں کی ریکی شیکی کر کے وہاں کا انتظام پورا مکمل کر لیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اسے اب ٹھپ کرنے یا بریک لگانے کی باتیں ہوئی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے اوپر نظر مرکوز رکھو, اسلام آباد میں طاقت کا مظاہرہ کرو. اب اسی کو دیکھتے ہوئے حکومت کے پاس آپشن کیا, حکومت نے کیا کیا جی, حکومت نے وہ جو مفت دودھ دینا تھا اسکولوں میں, سننے میں آیا کہ وہ بھی جاتا رہا, وہ فیصلہ واپس ہو گیا, سننے میں آیا. دیکھیں ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں, اب یہ وہ نہیں ہے کہ میں اسے پروپیگیٹ کر رہا ہوں, ذرائع بتا رہے ہیں. اور ذرائع نے آج یہ بھی بتایا کہ وہ 14 روپے والا معاملہ بھی واپس ہو گیا کہیں, کیونکہ ابھی جو بل آئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ بل آئے ہیں تو بل وہ پرانے لگ کے آئے ہوئے ہیں, لوگ پریشانی میں, بھائی 2 ماہ کا ریلیف دیا تھا, انہوں نے کہا جی نہیں وہ اگلے مہینے کا ریلیف ہے آپ کو. انہوں نے کہا جی موسم تو ویسے ہی بہتر ہو رہا ہے, تو اگلے مہینے تو ساڈے یونٹ انہیں بل نہیں, تو وہ ریلیف کون سا. سنا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ اس مہینے اس کا اطلاق نہیں ہو رہا, اور اگلے مہینے ابھی اسے سوچا جائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لیکن فی الوقت اس مہینے کا اطلاق نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کو اسی مہینے سے کرنا چاہیے کیونکہ بیان آپ نے پہلے دے دیا, تو وہاں پہ بات ہوئی کہ اس مہینے سے تو اس کا اطلاق نہیں ہوگا. خیر ایڈورٹیزمنٹ زیادہ کی جانی ہے جی, کہ بتایا جائے جی پنجاب میں کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب یہ جو چیزیں کہ پہلے آپ اعلانات کر رہے ہیں اور پھر آپ ان کو واپس بھی لے رہے ہیں, اور پھر یوٹیلیٹی سٹور پہ جو اس کا خاتمہ تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور بند ہو رہے ہیں, وہ مظاہرین سارے نکلے ہیں یوٹیلیٹی سٹور ملازمین جو ہیں مظاہرین بن کے کہ بھائی صاحب ہمارا تو پتہ ہی گول کر دیا آپ نے. تو اس کے علاوہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے
اس کو بھی بند کرنے کا فیصلہ ہوا. اس کے علاوہ ایک اور فیصلہ ہے, 5 فیصلے ہوئے تھے, وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ 5واں فیصلہ انہوں نے کیا ہے, لیکن بالآخر فیصلے کرنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مضبوط ہونا چاہ رہے ہیں کہ کسی حد تک وہ سیاست میں واپسی کا راستہ اختیار کریں اور اپنی سیاست کو مضبوط کریں, اور جو بچی کھچی رہ گئی ہے اس میں کسی کے لیے کوئی نہ کوئی تو جگہ پکی کی جائے. لیکن جگہ کسی دوسرے کی پکی کرنے میں اپنی جگہ کس حد تک کچی ہو چکی ہے, اور کچی ہونے کے بعد اگر تو چھت پہ کھڑے تو پھر اندیشہ بہت زیادہ ہے, اور اگر نیچے ہی کھڑے تو پھر اندیشے ذرا کم ہے. لیکن بہت سارے کہتے ہیں کہ نہ یہ چھت پہ ہے نہ یہ فرش پہ. معلوم نہیں کہ میاں صاحب اس وقت کہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں, اور میاں صاحب کہاں پہ لینڈ کرتے ہیں یہ دیکھنا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.